بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ بہت ہی نیک اور رحم دل تھا، نہ کسی پر ظلم کرتا اور نہ ظلم ہونے دیتا۔ اس نے سزائیں بھی ہلکی کروا دی تھیں، لیکن پھر بھی اس کی سلطنت میں امن و امان تھا۔ لوگ ایماندار تھے، خوشحالی تھی، اس لیے جرائم بھی کم تھے۔ لوگ اتنے خدا ترس تھے کہ بادشاہ کی جان و مال کو دعا دیتے تھے۔ بادشاہ کی رحم دلی کا یہ حال تھا کہ انسان تو انسان و جانوروں پر بھی ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، برسات کا خوبصورت موسم تھا۔ بادشاہ اپنے وزیروں اور دوستوں کے ساتھ سیر کو نکلا۔ جنگل کے قریب ڈیرے ڈالے گئے، بادشاہ کا خیمہ نصب کیا گیا۔ مختلف طرح کے کھیل تماشے اور تفریحات ہونے لگیں۔ جنگل میں منگل ہوا تھا، اچھے اچھے پکوان پک رہے تھے۔ کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھایا گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بڑے سے درخت پر ایک بہت بڑا بندر بیٹھا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس نے بندروں والی کوئی حرکت نہیں کی تھی، نہ کھانے کی کوئی چیز لے کر بھاگا اور نہ ہی کسی کو پریشان کیا۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا، تھوڑا کھانا اور پھل اس بندر کے سامنے بھی ڈال دو۔ نوکروں نے کچھ پھل اور روٹیاں بندر کے سامنے پتھر پر رکھ دی۔ بندر درخت سے نیچے اترا اور ایک ٹھکڑی لے کر کولے سے اس پر کچھ لکھنے لگا۔ پھر اس نے وہ ٹھکڑی بادشاہ کو دے دی۔ بادشاہ خود بھی یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور ٹھکڑی پر لکھا تھا، میں ایسے کھانے نہیں کھاؤں گا، جیسا دسترخوان بادشاہ سلامت کے لیے لگا ہے ایسے ہی میرے لیے بھی لگایا جائے، اور جیسے برتنوں میں بادشاہ کو کھانا پیش کیا جا رہا ہے ایسے ہی برتنوں میں مجھے بھی کھانا پیش کیا جائے، تبھی میں کھانا کھاؤں گا۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک بندر نہ صرف لکھ پڑھ سکتا ہے بلکہ اس کا اتنا اونچا دماغ بھی ہے۔ بادشاہ کو بھی بڑی دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس بندر کے لیے بھی ہمارے جیسا دسترخوان لگاؤ اور وہی کھانا پیش کرو جو ہمیں پیش کیا گیا۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب دسترخوان لگ گیا تو بندر درخت سے اتر کر نیچے آیا۔ نوکروں نے اس کے ہاتھ تلوائے، پھر بڑی تمیز سے اس نے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھوئے، جا کر پتھر پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ بڑی حیرت اور دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ نوکروں نے جلدی جلدی سامان سمٹا۔ بادشاہ نے کہا، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا بندر کے پاس بھی رکھ دو، کہیں یہ بھیگ نہ جائے، کسی کا پالتو بندر لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ نوکر ٹاٹ لے کر جاتے، بندر نے جلدی سے ٹھکڑی پر کچھ لکھ کر نوکر کو دے دیا۔ نوکر بادشاہ کے پاس گیا۔ لکھا یہ تھا، جیسا خیمہ بادشاہ کے لیے لگایا گیا ہے ایسے ہی میرے لیے لگاؤ گے، ویسا ہی ساز و سامان تیار کرو گے، تب ہی میں آؤں گا۔ بادشاہ بہت دلچسپی لے رہا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر فوراً شاہی خیمہ لگایا گیا اور پلنگ بستر بھی بالکل بادشاہ جیسا لگایا گیا۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ بندر بڑی نفاست سے اٹھ کر خیمے میں آیا۔ بادشاہ جتنے دن بھی سیر و تفریح کی غرض سے وہاں رہا۔ بندر ہر بات میں بادشاہ کی برابری کی فرمائش کرتا رہا۔ جس دن بادشاہ واپس محل میں جانے کے لیے روانہ ہونے والا تھا تو اس نے نوکروں سے کہا، اس بندر سے پوچھو، اگر یہ ہمارے ساتھ چلنا چاہے تو چل سکتا ہے۔ بندر نے پھر ٹھکری پر لکھا، جیسا ہاتھی بادشاہ کی سواری کے لیے ہے ویسا ہی ہاتھی میرے لیے بھی تیار کراؤ، ورنہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں سوچا، اچھی تفریح ہے، اس بندر کو ساتھ رکھنا چاہیے، ایسا ستائش اور پڑھا لکھا بندر تو کہیں نہیں ملے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک ہماری جیسی سواری اس کے لیے تیار کی جائے اور اس بندر کو بھی ہمارے ساتھ محل میں لے چلو۔ بندر بڑی شان سے شہر میں داخل ہوا۔ اس کا ہاتھی بادشاہ کے ہاتھی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ شہر کے لوگ بڑی حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے کہا، باہر جو نوکروں کے مکان ہیں ان میں سے ایک مکان اس بندر کے لیے تیار کیا جائے۔ بندر کو اب کاغذ قلم بھی دے دیا گیا۔ اس نے کاغذ پر لکھا، میں یہاں نہیں رہوں گا، جیسا محل بادشاہ کا ہے ایسا ہی محل میرے لیے بھی تیار کرواؤ تو پھر رہوں گا، ورنہ میں نہیں رہوں گا، اور ساری آسائشیں بھی بادشاہ کی طرح کی ہوں تو پھر رہوں گا، ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ بادشاہ کا ایک اور محل تھا جہاں وہ گرمیوں کے موسم میں رہا کرتا تھا۔ اس محل کو بادشاہ نے بندر کے رہنے کے لیے تیار کروا دیا اور بندر اس میں بڑے ٹھاٹ سے رہنے لگا۔ نوکروں کو برا لگتا، انہوں نے ایک بندر کی خدمت شاہی اہتمام کے ساتھ کرنی پڑ رہی تھی، لیکن بادشاہ کا حکم تھا اور بادشاہ کی ملکہ کو بھی بندر سے بڑی چڑ ہو گئی تھی۔ وہ برابر بادشاہ سے کہتی رہتی کہ اس
بندر کو واپس جنگل میں چھڑوا دے۔ کوئی بدرو لگتی ہے، لیکن بادشاہ اس بات پر راضی نہ تھا۔ ادھر بندر نے دربار میں آ کر بیٹھنا بھی شروع کر دیا۔ سارے مقدمے بڑے دھیان سے سنتا۔ اگر بادشاہ کوئی غلط فیصلہ کرنے لگتا تو چٹ اس کے ہاتھ سے کاغذ قلم لے کر پھاڑ دیتا اور صحیح فیصلہ لکھ کر اس کے سامنے رکھ دیتا۔ شروع میں تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، لیکن پھر اس نے محسوس کیا کہ اس بندر کی وجہ سے بہت سی غلطیوں سے بچ گیا ہے۔ بے گناہ سزا سے بھی محفوظ رہے ہیں اور گناہ گاروں کو بھی سزا نہیں ملی، اور وہ بھی کسی ایسے فیصلے میں بندر نے مدد کی جو بادشاہ اور اس کی سلطنت کے لیے فائدہ مند تھے۔ دھیرے دھیرے بادشاہ اپنے بہت فیصلے اور احکامات صادر کرنے سے پہلے بندر کو دکھانے لگا۔ درباری بھی اس عقل مند اور پڑھے لکھے بندر کے عادی ہو چکے تھے، لیکن ملکہ کی دشمنی بندر سے کم نہیں ہوئی۔ وہ لگاتار بادشاہ سے کہتی رہتی، اس بندر کو کہیں اٹھوا کر پھکوا دیں، جنگل میں چھڑوا دیں، ورنہ یہ آپ کی سلطنت پر قبضہ کر لے گا۔ ہمارا تو کوئی بیٹا بھی نہیں جو ہماری مدد کر سکے، یہ آپ کو ہٹا کر خود راج گدی پر بیٹھ جائے گا۔ بادشاہ بیگم کو سمجھاتا، بیگم اب یہ ممکن نہیں، آپ دیکھ رہی ہیں نا، یہ کوئی معمولی بندر نہیں، اب تک وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوا ہے، ہماری سلطنت میں اس کی وجہ سے بہتری آئی ہے، پھر ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہماری حفاظت کرے گا۔ لیکن بیگم کو چین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے بندر کو مروانے کی سازش کی۔ بندر کے لیے جو کھانا بیچا جا رہا تھا اس میں زہر ملوا دیا، اور اس بندر نے کھانا نہیں کھایا اور بادشاہ کو ایک پرچے پر لکھ کر دیا، مجھے مروانے کی کوشش آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت مہنگی پڑے گی۔ بادشاہ کو جب اس سازش اور زہر کے بارے میں پتہ چلا، نوکروں کو بلایا اور ڈانٹا اور بیگم کو سمجھایا کہ آئندہ کوئی ایسی حماقت مت کرنا۔ بیگم دل ہی دل میں جن بن کر رہ گئی۔ بادشاہ کی ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا اور اسے بہت عزیز رکھتا تھا۔ بندر کے چرچے اس نے بھی سنے تھے اور اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ ایک دن بندر دربار سے نکل کر اپنے محل جا رہا تھا۔ شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ بندر نے جب شہزادی کو دیکھا تو رک گیا اور اسے گھورنے لگا۔ شہزادی بندر سے ڈر کر محل میں بھاگ گئی، اور اس دن سے یہ ہونے لگا کہ ہر روز جب شہزادی بن سنور کر آئینہ دیکھتی تو پیچھے سے بندر کا چہرہ نظر آ جاتا۔ بندر نہ جانے کیسے اور اس کے کمر میں گھسا رہتا۔ شہزادی کو ڈر کے مارے بخار چڑھ جاتا۔ پھر کئی دن بندر اس کے کمرے میں نہ آیا۔ جب شہزادی ٹھیک ہو گئی تو پھر بندر نے آنا شروع کر دیا۔ اس نے پرچہ لکھ کر شہزادی کے ہاتھ میں تھمایا اور پرچے میں لکھا تھا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ یقین کرو میں بھی بہت خوبصورت ہوں۔ شہزادی جانتی تھی کہ یہ تہذیب مند بندر ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اس کا ڈرنا بھی قدرتی تھا۔ دھیرے دھیرے شہزادی کا ڈر ختم ہو گیا۔ اسے اس بندر سے ہمدردی ہو گئی۔ وہ سوچتی، اتنا مہذب، سمجھدار اور پڑھا لکھا ہے، میرے والد کو اس نے کئی خطروں سے بچا لیا ہے، ہم پر اس کے بڑے احسانات ہیں، اگر اللہ نے اس بندر کی صورت دے دی تو اس میں اس کا کیا قصور۔ اب شہزادی اس بندر سے ڈرتی نہیں تھی۔ وہ تھوڑی دیر اس کے کمرے میں رہتا، اسے دیکھتا اور پھر چلا جاتا۔ ہوتے ہوتے یہ بات ملکہ کے کانوں تک جا پہنچی۔ اس نے تو سارا محل سر پر اٹھا لیا۔ بندر کو خوب برا بلا کہا، گالیاں دیں اور بادشاہ کے سامنے جا کر رونا دھونا سٹارٹ کر دیا اور کہنے لگی، اب تو حد ہی ہوگی، اب وہ چہیتا بندر آپ کی لاڈلی بیٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، یا تو اسے نکال دو یا میں زہر کھلا دوں گی، میں تو تنگ آ گئی ہوں۔ بادشاہ نے شہزادی کو بلا کر پوچھا، کیا بندر تمہیں پریشان کرتا ہے؟ شہزادی نے سچ سچ ساری بات بتا دی اور کہا، ابا جان، پہلے تو واقعی مجھے اسے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن اب نہیں لگتا، مجھے اس سے ہمدردی ہوتی ہے، پتہ نہیں کون ہے اور اس پر کیا مصیبت پڑی ہے۔ بادشاہ کو تو اطمینان ہو گیا کہ شہزادی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن پھر بھی انہیں بھی یہ بات پسند نہ آئی کہ بندر اس طرح شہزادی کے کمرے میں آ جائے۔ انہوں نے بندر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن بادشاہ بندر کے محل میں پہنچا۔ بندر باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، دیکھو میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کیا ہو، لیکن
لیکن میں نے آج تک تمہاری ہر بات مانی ہے، تمہیں اپنے برابر کا درجہ دیا ہے، جو شاید کوئی دوسرا بادشاہ اپنی سلطنت میں برداشت نہیں کرتا، اور اب تم نے میری بیٹی کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور سخت قدم اٹھاؤں تم اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ بندر چٹ سے محل میں سے کاغذ اور قلم لایا اور لکھنے لگا، اور لکھ کر بادشاہ کو کاغذ دے دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، اسے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بادشاہ تو ہکا بکا رہ گیا۔ اپنی پھول سی شہزادی کی شادی اس بندر سے وہ کیسے کر سکتا تھا؟ انہوں نے صاف کہہ دیا، ایسا میری زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ بندر نے بادشاہ کی کمر سے تلوار نکال کر تان لی اور دوسرے ہاتھ سے لکھا، اگر آپ کی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ کو مار کر میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھ پر احسان کیا، مجھے اس محل میں رکھا، اس لیے میں آپ کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا۔ بادشاہ وہ اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی تو وہ بولا، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ بندر نے لکھا، جو کچھ بھی ہے، مگر وہ جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ بادشاہ بیچارہ محل میں واپس آ گیا، بڑا سخت پریشان تھا۔ ایک طرف بیٹی تھی اور دوسری طرف اپنی زندگی، کیا کرتا کیا نہ کرتا۔ ساری رات ٹہلتے گزاری، لیکن بیگم کو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ محل سر پر اٹھا لے گی، کہے گی کہ تم اسے لائے کیوں تھے۔ صبح ہوئی تو فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ کبھی اپنی بیٹی کی شادی اس بندر سے نہیں کرے گا۔ اپنی بیٹی کو بندر سے بیانے کی بجائے وہ اپنی جان دے دے گا۔ کچھ نصیحتیں اور وصیتیں کرنے کے لیے وہ شہزادی کے پاس گیا اور اسے سمجھانے لگا کہ کل اگر اسے کچھ ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اپنی ماں کو کیسے سنبھالنا چاہیے اور سلطنت کے کاموں کو کیسے دیکھنا ہے، کون کون وفادار لوگ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ شہزادی نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا، ابا جان، آج ایسی کیسی بات ہو گئی؟ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ انشاءاللہ آپ برسوں جئیں گے اور حکومت کریں گے۔ بادشاہ نے شہزادی کو سمجھایا اور بولا، بیٹی، وہ بندر میری جان کے پیچھے پڑ گیا ہے، کہتا ہے یا تو تمہاری اس سے شادی کر دوں یا وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں کہ میں تمہیں اس بندر سے بیاہ ڈالوں۔ تمہاری ماں اسے مارنے کی کئی ترکیبیں کر چکی ہے، لیکن وہ آج بھی زندہ سلامت ہے۔ وہ بہت چالاک ہے، میں آج اس کو صاف جواب دے دوں گا اور شاید وہ فوراً ہی مجھے مار ڈالے۔ تم اپنی ماں کے ساتھ تہہ خانے میں چھپ جانا اور اس وقت تک نہ نکلنا جب تک وہ بندر مایوس ہو کر کہیں چلا نہ جائے۔ شہزادی کہنے لگی، ابا جان، آپ کی جان اتنی فالتو نہیں ہے، آپ صرف میرے باپ ہی نہیں کہ اس سلطنت کے بادشاہ بھی ہیں۔ آپ کی رعایا کے کچھ فرائض آپ پر ہیں، رعایا کو کون دیکھے گا؟ آپ جا کر بندر سے رشتے کے لیے ہاں کر دیجئے، تقدیر کی ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اگر میری قسمت میں یہی لکھا ہے تو آپ مرنے کے بعد بھی یہ ہو کر رہے گا۔ بادشاہ مان گیا، حالانکہ اس کا دل پریشان تھا لیکن مجبور تھا۔ جا کے بادشاہ کو اپنی رضامندی سنائی۔ بندر نے کہا، اب شادی کی تیاریاں کیجئے۔ ملکہ کے کان میں جب یہ بات پہنچی تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا، بہت روئی دھوئی، جان دینے کی دھمکیاں دیں، بال نوچے، کپڑے پھاڑے، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا تھا؟ نکاح والے دن بادشاہ نے ملکہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور شادی ہو گئی۔ شہزادی رخصت ہو کر بندر کے محل میں چلی گئی۔ تب اماں جان کو کھولا گیا، وہ بہت شور شرابہ کیا، روئی پیٹی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اگلے دن صبح جب شہزادی محل میں آئی تو بہت خوش تھی، سب بہت حیران ہوئے۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگا کر رونے لگی، لیکن بیٹی نے کہا، اماں، اب رونے دھونے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں، جو میری قسمت میں ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، میں خوش ہوں۔ اماں کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ بولی، تو اس بندر کے ساتھ خوش ہے؟ شہزادی بولی، ہاں، میں خوش ہوں، اب رونا دھونا بند کرو۔ شہزادی دن میں باپ کے محل میں رہتی اور شام کو اپنے محل میں چلی جاتی۔ خوشی اور اطمینان اس کے انگ انگ میں سے پھوٹ رہا تھا۔ بیٹی کو خوش دیکھ کر بادشاہ بھی مطمئن ہو گیا، لیکن اماں جان کو یہ بات کسی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی بیٹی بندر کے ساتھ کیسے خوش ہے۔ ایک دن اماں نے چھان بین کرنے کی ٹھان لی۔ رات کے وقت انہیں نوکرانی کی چادر اوڑھی اور بندر کے محل کی طرف چل نکلی۔ عام طور پر رات کو بندر اپنے محل کا دروازہ اندر سے بند کر دیتا تھا، لیکن اتفاق سے اس دن پتہ نہیں کیسے دروازہ کھلا رہ گیا۔ اماں جان
چپکے سے اس کے اندر گھس گئیں۔ شہزادی کی خوابگاہ کا دروازہ بند تھا، اندر سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کسی مرد کی آوازیں بھی تھیں۔ اماں جان نے مارے تجسس کے تالے کے سوراخ سے جھانک کر اندر دیکھا۔ اندر مسحری میں شہزادی کے پاس ایک خوبصورت شہزادہ نما شخص بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ اماں جان نے دل میں سوچا، اچھا یہ بات ہے، تبھی تو میں کہوں میری بیٹی اتنی خوش کیسے رہتی ہے۔ پھر وہ جانے کو پلٹی تو اماں نے بندر کی موٹی کھال پڑی ہوئی دیکھی۔ اماں نے سوچا، جب اتنا خوبصورت نوجوان ہے تو یہ موٹی کھال پہن کر اپنے اوپر کیوں رکھتا ہے اور بندر کیوں بنا رہتا ہے؟ اگر میں اس کھال کو ہی جلا دوں تو یہ پھر کبھی بندر نہیں بن سکے گا۔ یہ سوچ کر وہ بندر کی کھال اٹھا کر محل میں لے آئیں، آ کر اسے آگ لگا دی۔ ادھر کھال میں آگ لگی اور ادھر شہزادہ جلنے لگا۔ بچاؤ بچاؤ کہتا ہوا بھاگا اور غائب ہو گیا۔ حیران و پریشان شہزادی محل میں پہنچی تو دیکھا کہ کھال جل رہی ہے۔ اس نے جلدی جلدی آگ بجھائی کہ اس کی اماں جان کی کارستانی ہے۔ ہائے اماں جان، آپ نے یہ کیا کیا؟ میرا سہاگ اور جاڑ دیا، کیا دشمنی تھی آپ کو مجھ سے؟ اماں جان بولی، مجھے کیا پتا تھا، میں نے تو سوچا تھا نہ یہ موٹی کھال رہے گی اور نہ تمہارا دلہا اسے پہنے گا۔ شہزادی کا روتے روتے برا حال ہو گیا۔ بولی، اماں آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے میری تقدیر پر چھوڑ دیں، کیا آپ کو بھی چین نہیں آیا؟ آپ کو ٹھنڈ پڑ گئی آپ کے دل میں؟ اماں جان چور سی بن گئی، خود اپنے ہاتھ سے بیٹی کو برباد کر دیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو انہوں نے دور تک گھوڑے دوڑوائے، لیکن کہیں سے بندر شہزادی کی خبر نہ آئی۔ شہزادی کی تو حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، سوکھ کر کانٹا ہو گئی، نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، نہ ہنستی تھی نہ بولتی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، پھر شہزادی جوگن کے کپڑے پہن کر شہزادے کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ جنگل جنگل، صحرا صحرا بھٹکنے پھرنے لگی، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، سب رنگ و روپ مانند پڑ گیا۔ ایک دن رات کو جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس پیڑ پر ایک چکور اور اس کی چکوری بیٹھے تھے۔ چکور دراصل ایک خوشنما پرندہ ہوتا ہے جس کی چونچ اور پنجے سرخ رنگ کے اوپر کا حصہ سیاہ اور اس پر سفید چتریاں بنی ہوتی ہیں۔ بہت خوبصورت پرندہ ہوتا ہے اور نر اور مادہ دونوں اس پیڑ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چکوری نے چکور سے پوچھا، کیا بات ہے چکور، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ چکور نے جواب دیا، کیا بتاؤں چکوری، یہاں سے یورپ کی طرف ایک شہر ہے، میں وہاں کے شہزادے کے لیے پریشان ہوں۔ اس کے سارے چہرے پر بڑے بڑے ابلے بنے ہوئے ہیں اور نہ وہ بیچارہ سو سکتا ہے۔ سارے طبیب اور حکیم ہار گئے ہیں، کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چکوری نے پوچھا، شہزادے کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ چکوری نے کہا، کسی ظالم نے شہزادے کو جلا کر مارنے کی کوشش کی تھی، اس کی جان تو بچ گئی لیکن سارا بدن پوری طرح سے جل گیا ہے۔ چکوری نے پوچھا، چکور کیا تمہارے شہزادے کے دکھ کا کوئی علاج نہیں ہے؟ چکور نے کہا، ایک ہی علاج ہے، اور کوئی میری بٹ کٹی کر کے اور انہیں سندر کے ساتھ گھس کر 40 دن تک صبح شام لگائے تو شہزادے کے زخم بھر جائیں گے۔ فوراً شہزادی سمجھ گئی کہ یہ اسی شہزادے کی بات کر رہے ہیں۔ چکوری چکور تو صبح ہوتے ہی اڑ گئے اور شہزادی نے پیڑ کے نیچے پڑی ان کی ساری بٹھیں اکٹھی کی، ایک طبیب کا بیس بدلا اور یورپ کی طرف چل پڑی۔ کچھ ہی میل دور ایک شاندار شہر نظر آیا۔ شہر بڑا خوبصورت تھا لیکن وہاں کی ہر چیز پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ خاموش اور غمزدہ اپنے کام کر رہے تھے۔ شہزادی نے جس سے بھی اس کی وجہ پوچھی، یہی جواب ملا کہ اس کا شہزادہ موت کے قریب ہے، اس لیے شہر پر ماتم چھایا ہوا ہے۔ شہزادی نے بازار سے سندل خریدا، پیسنے والی کھڑیلی اور دوسری ضروری سامان خریدا اور شاہی محل میں جا پہنچی۔ پہرے دار سے کہنے لگی، بادشاہ سے کہو ہمالیہ کی پہاڑی میں ایک سادھو طبیب آئے ہیں، وہ شہزادی کا علاج کر سکتے ہیں۔ پہرے دار دوڑتا ہوا بادشاہ کو خبر سنائی۔ بادشاہ تو اس حد تک پریشان ہو چکا تھا کہ جو بھی شہزادی کے علاج کرنے کا دعویٰ کرتا اسے بلا لیتا۔ انہوں نے اس طبیب کو بھی بلا لیا۔ طبیب کی شکل دیکھ کر بادشاہ کو شک ہوا کہ یہ نوجوان طبیب کیا علاج کرے گا، بڑے بڑے نامی گرامی طبیب یہاں ہار چکے ہیں۔ پھر یہ بھی اس نے پوچھا، بھائی تم کیا کر لو گے؟ دنیا بھر کے طبیب حکیم ہار چکے ہیں، اب تو دعاؤں کا ہی سہارا ہے۔ شہزادی بولی، حضور اگر 40 دن تک شہزادہ ٹھیک نہ ہوا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہوگی۔ بادشاہ فوراً مان گیا۔ شہزادی کہنے لگی کہ
کہ مجھے شہزادے کے پاس والا کمرہ چاہیے تاکہ میں دن رات اس کا علاج کر سکوں۔ بادشاہ کے حکم سے فوراً اسے کمرہ دے دیا گیا۔ جب شہزادے کے پاس پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل رونے لگا۔ اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا، فوراً اپنے کمرے میں جا کر سندر کے ساتھ چکور و چکوری کی بیٹھیں پیسی، پھر بہت احتیاط سے شہزادے کے جسم کے زخم صاف کیے۔ شہزادہ درد سے تڑپ رہا تھا، پھر اللہ کا نام لے کر وہ لیپ اس کے سارے جسم پر لگا دیا۔ شہزادے کے زخموں میں ٹھنڈ سے پڑ گئی، نہ جانے کتنے دنوں کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو وہ سجدہ شکر بجا لائے۔ انہوں نے حکم دیا طبیب کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ شہزادی نے تیمارداری میں اسے دن رات ایک کر دیے اور ہلکی طاقتور غذائیں کھلائیں، اس کے زخموں کو صاف کرتی، صبح سویرے دبا کر لیپ کر دیتی۔ ہفتہ بھر میں شہزادی کو اتنا افاقہ ہو گیا کہ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر دھیان دینے لگا۔ پگڑی اور داڑھی میں بھی اسے یہ طبیب کچھ جانا پہچانا لگا، لیکن یاد نہیں آیا کہ کہاں دیکھا تھا۔ وہ طبیب اس کے سامنے بہت کم بولتا۔ مہینہ بھر میں شہزادی کے پورے زخم بھر گئے، لیکن ابھی کھال کچی تھی۔ ویسے بھی چکور چکوری نے 40 دن کے علاج کی بات کی تھی، تو شہزادی اسی طرح اس کے زخم پر مرہم لگاتی رہی۔ شہزادہ اس کی خدمت کا دل میں متعارف تھا اور بادشاہ نے تو اس کو بہت بڑی انعام دینے کی تیاری کر رکھی تھی، لیکن ہوا کچھ یوں کہ 40ویں دن کی دوائی اس نے شہزادے کے جسم پر لگا دی، کسی سے کہے سنے بغیر محل سے نکل گئی اور سیدھی اپنے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہاں اس نے شہزادے سے اس کی انگوٹھی ضرور مانگ لی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ چلی جائے گی۔ ادھر محل میں شہزادے کے جشن صحت کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں، لیکن طبیب کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ شہزادہ پریشان تھا اور بادشاہ حیران تھا کہ کیسا نیک آدمی تھا، ایک پیسہ اجرت کا لیے بغیر ہی خاموشی سے چلا گیا، نہ کسی انعام کا تقاضا کیا، اور یقیناً اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو اس کے بیٹے کو صحت اور نئی زندگی دینے آیا تھا۔ مکمل صحت یاب ہونے کے بعد شہزادہ کو اپنی نئی نویلی دلہن کی یاد آنے لگی۔ ابھی اس کی شادی کو دن ہی کتنے گزرے تھے، یہ مصیبت آن پڑی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اس حالت کی ذمہ دار اس کی ساس تھی، لیکن اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ ایک دن وہ اپنے والد کی اجازت لے کر شکار کے بہانے سے نکلا اور سیدھا اپنے سسرال چلا گیا۔ اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا، اس کے پاس فوج کا شکاری دستہ بھی تھا۔ نوکروں نے اسے پورے احترام کے ساتھ محل میں بٹھایا اور بادشاہ کو خبر کی۔ بادشاہ بیٹی کے غم میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا تھا۔ مہمان نے کھڑے ہو کر ان کو تعظیم دی۔ بادشاہ نے جواب دیا، بیٹا تم کون ہو اور کہاں کے شہزادے ہو؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ شہزادے نے ادب سے کہا، آپ بھلے مجھے نہ پہچانے، لیکن میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں وہی بندر ہوں جس کو آپ نے اپنے برابر کا درجہ دیا تھا اور اپنی بیٹی سے میری شادی کی تھی۔ بادشاہ اس خوبصورت نوجوان شہزادے کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بندر اور کہاں سے یہ شہزادہ؟ اس نے حیرت اور خوشی سے پوچھا، لیکن یہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ شہزادے نے کہا، میں اپنی کہانی آپ سب کو سناتا ہوں، دلہن سے مل سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا، وہ اب بھی اسی محل میں رہتی ہے جہاں تم رہتے تھے، اس نے تو دنیا ہی چھوڑ دی ہے، تم اپنی دلہن سے مل سکتے ہو۔ بادشاہ کو حیران و پریشان چھوڑ کر شہزادہ سیدھا محل میں آ گیا۔ شہزادی غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی، پھول سا چہرہ مرچھایا ہوا تھا، رو رو کر آنکھوں میں سے ہلکے پڑ گئے تھے۔ شہزادے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس سے یقین نہیں آیا تھا۔ شہزادے نے کہا، ہاں شہزادے، تمہاری محبت مجھے یہاں لے آئی، ورنہ تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میرا سارا جسم بڑے بڑے آبلوں سے بھر گیا تھا، میرے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ شہزادی نے پوچھا، پھر آپ ٹھیک کیسے ہوئے؟ شہزادے نے جواب دیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ طبیب کی شکل میں میرے پاس آیا، 40 دن میرے زخموں پر مرہم لگایا اور میری ایسی خدمت کی کہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ شہزادی نے پوچھا، اچھا تب تو آپ لوگوں نے اسے بہت زیادہ انعام دیا ہوگا؟ شہزادہ بولا، نہیں، حیرت کی بات تو یہی ہے، سوائے میری ایک انگوٹھی کے اس نے کچھ نہیں لیا اور بغیر کسی کو بتائے چپ چاپ کہیں چلا گیا۔ شہزادی نے انگوٹھی دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا یہی انگوٹھی تھی؟ شہزادے نے کہا، ہاں، مگر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ شہزادی کہنے لگی، وہ طبیب میں ہی تھی۔ تو پھر اس نے ساری داستان اسے کہہ ڈالی اور وہ کپڑے دکھائے جو وہ طبیب کے بیس میں پہنتی رہی تھی۔
شہزادی کی تو خوشی کی وہ بولا، میں خوش قسمت ہوں جو مجھے تم جیسی دلہن ملی۔ ماں نے جان لینی چاہی لیکن بیٹی نے جان بخشی۔ شہزادی نے کہا، جان لینا اور بخشنا تو صرف اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، انسان تو وسیلہ ہوتا ہے۔ میری ماں بھی آپ کے دشمن نہیں تھی، آپ کو انسان کے روپ میں دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ اگر بندر کی کھال جلا دیں تو آپ ہمیشہ کے لیے انسان بنے رہیں گے۔ انہوں نے میرا اچھا ہی چاہا تھا، غلطی آپ کی بھی تھی۔ آپ کو کم سے کم مجھے یہ تو بتا دینا چاہیے تھا کہ آپ کے بندر کے بیس میں رہنے کے پیچھے راز کیا ہے، تو اس کھال کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتی۔ شہزادے نے کہا، اصل میں مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے، سوچا تھا اطمینان سے تمہیں بتاؤں گا، یہ مصیبت آ گئی۔ دراصل بڑی لمبی داستان ہے۔ شہزادی نے کہا، آپ بتا دیجئے۔ شہزادے نے کہا، شروع کیا کہ تم یہ جان ہی چکی ہوگی کہ میرے والد بھی بادشاہ ہیں اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ تقریباً سال بھر پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل میں آیا۔ مجھے ایک بہت خوبصورت ہرن نظر آیا۔ میں نے اس پر تیر چلایا لیکن وہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے جب اس کا پیچھا کیا، میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور بہت دور نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چشمے کے کنارے ایک بزرگ صورت حتمی بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس ایک 10-12 سال کا لڑکا لیٹا ہوا ہے جس کی ٹانگ میں سے خون بہہ رہا ہے، اور وہ مسلم لڑکے کے زخم کو دھوتے جا رہے تھے اور رو رو کے اس شخص کو بددعا دیتے جا رہے تھے جس نے یہ تیر مارا تھا۔ میری شکل کو دیکھتے ہی غصے سے بولے، آدمی ہو یا بندر، تمیز تہذیب تو تمہیں چھوڑ کر بھی نہیں گزری۔ تو یہی ان کے کہنے کی دیر تھی کہ میں بندر میں بدل گیا۔ انہوں نے کہا، جا اور جنگل بھٹکتا پھرتا رہے، کوئی ٹھکانہ نہ ملے تجھے۔ اس کی بددعا سے اور اپنی حالت سے اتنا میں پریشان ہوا کہ اس کے پاؤں پڑ گیا، اور رو رو کر میری حالت دیکھ کر اس لڑکے کو بھی میرے اوپر ترس آ گیا۔ اس نے بزرگ سے کہا، دادا جان، جب انسان اپنی غلطی مان لے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یہ بھی شرمندہ ہے، اسے معاف کر دیجئے اور دوبارہ اسے انسان بنا دیجئے۔ لڑکے نے جب زیادہ اصرار کیا تو بزرگ بولے، دیکھ، اس سے سیکھ، تو نے اس کو زخمی کیا اور یہ تیری سفارش کر رہا ہے۔ خیر، میں اپنی بددعا تو واپس نہیں لے سکتا لیکن کام کر سکتا ہوں۔ سال بھر تو بندر ہی رہے گا۔ جب کوئی لڑکی تم سے ہمدردی کرتے ہوئے شادی پر تیار ہو جائے تو تب اپنی اصل صورت میں تم واپس آ جاؤ گے۔ اگر سال گزرنے سے پہلے تمہاری شادی ہو گئی تو صرف اپنی ہمدرد بیوی کے سامنے انسان کی شکل میں آ سکو گے۔ لاچار ہو کر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اپنے گھر لوٹ نہیں سکتا تھا۔ 6 ماہ تک جنگلوں میں بھٹکتا رہا۔ پھر ایک دن تمہارے والد وہاں سیر کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے مجھ پر احسان کیا، مجھے اپنے ساتھ لے آئے، میری ہر فرمائش کو پورا کیا۔ تمہیں مجھ سے ہمدردی پیدا ہوئی اور اپنے والد کی جان بچانے کے لیے تم نے مجھ سے شادی کر لی۔ باقی کا حال تمہیں معلوم ہے۔ جب تمہاری ماں نے میری کھال میں آگ لگائی تھی تو اس بددعا کی مدت پوری ہونے میں کچھ ہی دن بچے تھے۔ ابھی شہزادی کہانی سنا ہی رہا تھا کہ بادشاہ اور اس کی بیگم بھی وہاں آ گئے۔ بیگم یعنی ملکہ نے شہزادے سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور بادشاہ نے کہا، شہزادے، ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، اب تم ہی ہمارے بیٹے ہو، تو یہ ملکیت تم سنبھالو۔ شہزادے نے کہا، ابھی تو مجھے دلہن کو لے کر اپنے ملک جانا ہے، وہاں میرے والدین میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ بٹاتے آتا رہوں گا۔ بادشاہ نے دھوم دھام سے بیٹی کو رخصت کیا اور دونوں خاندان خوشی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، یہ خوبصورت کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو مومنہ وائس چینل کو سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔